بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اس خاکسار نے آپ کو مسلسل باخبر کیے رکھا کہ حالیہ دنوں میں کچھ کام بہت ہی غیر معمولی ہو رہے ہیں، اور ایسے کام جو کم از کم پچھلے 2 سال کے دوران نہیں دیکھے گئے تھے۔ سیاست میں ناظرین پرسیپشن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاری میں کہتے ہیں جی ڈاٹ کنیکٹنگ ایک بنیادی چیز ہے، اور اس کام میں جتنی مہارت ہو تجزیہ اتنا ہی بہتر اور ایکوریٹ ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی سیاست میں کچھ ڈاٹ کنیکٹنگ کی اشد ضرورت ہے۔ آج میری ناظرین کوشش ہوگی کہ ایسے ہی کچھ ڈاٹ کنیکٹ کیے جائیں، یعنی نقطوں کو ملا کے صورتحال سمجھنے کی کوشش کی جائے، باقی فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے چند روز میں سیاسی منظرنامے پہ کچھ ایسے کام ہوئے ہیں جو حالات میں بڑی تبدیلی کا پتہ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان کے آرمی چیف کے نام خط پر نظر ڈال لیں۔ یہ ایک بڑا ہی جامع خط تھا، بڑی کمپریہنسو موو تھی عمران خان کی طرف پہ، جس پر حکمران جو ہیں وہ بری طرح بکھلا گئے۔ حالانکہ خط تو آرمی چیف کے نام تھا، مگر اس خط کا جواب جو ہے وہ سرکاری بھونپو دینے لگے۔ فارم 47 والے حکمرانوں نے اس خط کا بہت برا منایا، اور اس خط کے برعکس جس ادارے کے سربراہ کے نام پر لکھا گیا تھا ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ایٹ لیسٹ منفی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ذرائع سے یہ ضرور خبریں چلوائی گئیں کہ ہمیں خط نہیں ملا، لیکن ابھی تک اس ذرائع کی خبروں کی نہ تصدیق ہوئی ہے نہ تردید ہوئی ہے۔ حالانکہ عمران خان کے خط میں بعض باتوں پر ادارے کو اختلاف بھی ہو سکتا تھا، مگر کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں کسی بھی غصے یا جھنجھلاہٹ کا اظہار نہیں کیا گیا۔ ناظرین، ایک اور ڈاٹ کنیکٹ کر لیں۔ مسلسل 2 سال سے بلندیوں کی جانب، بلکہ میں کہتا ہوں جناب F-16 کی طرف اوپر جاتی ہوئی جو پاکستان سٹاک مارکیٹ تھی، وہ اچانک پچھلے 2 ہفتے سے مندی کا شکار ہے، بالکل نیچے کڑام ہو رہی ہے۔ اب سٹاک مارکیٹ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مارکیٹ کریش ہونے جا رہی ہے، مگر سٹاک مارکیٹ میں دہائیوں کا کام کرنے کا تجربہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں پینک ہے، اور شدید پینک ہے۔ بڑے سرمایہ کار جو ہیں وہ تیزی سے اپنا سرمایہ جو ہے وہ نکال رہے ہیں۔ یہ سرمایہ دار وہ مطلب بارسوخ لوگ ہیں جو بدلتے سیاسی موسموں سے سب سے پہلے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ جی زلزلہ آنے لگتا ہے تو چوپایوں کو سب سے پہلے پتہ چلتا ہے، جب مویشیوں کو سب سے پہلے پتہ چلتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو سیاسی حالات کی نبض ہوتی ہے، یہ ان بڑے سرمایہ کاروں کے ان پہ ہاتھ ہوتا ہے ان کا، اور یہ اپنی نجی محفلوں میں بڑی سیاسی تبدیلیوں کی خبر دے رہے ہیں آج کل۔ چلیں ناظرین، ایک اور ڈاٹ کنیکٹ کرتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے ایک ٹی وی انٹرویو دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد میرا خیال ہے کہ ان کا کسی بھی ٹی وی چینل کو دیا گیا سب سے تفصیلی انٹرویو تھا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے 99% معاملات جو ہیں وہ طے پا چکے ہیں، صرف 1% معاملہ طے ہونا باقی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس بار سب چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں تاکہ کوئی فریق اپنی بات سے مکرے تو معاملہ عوام کی عدالت میں لے جایا جا سکے۔ اور اس انٹرویو کے بعد غالباً 72 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، آئی ایس پی آر سمیت کسی نے بھی علی امین گنڈاپور کے کسی ایک دعوے کو بھی نہیں جھٹلایا۔ چلیں ایک اور نقطہ ملاتے ہیں۔ یہ خاکسار ناظرین آپ کو بتا چکا ہے کہ وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ ہو چکا ہے، 2 مرتبہ بتا چکا ہے، اور دونوں مرتبہ جو ہے ایک یعنی کل ملا کے 3 دفعہ یہ توسیع کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو ان میں سے 2 مرتبہ سب سے پہلے خبر میں نے آپ کو دی تھی، اور حتیٰ کہ میں نے متوقع وزیروں کے نام اور پورٹ فولیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیے تھے۔ بلکہ اس خاکسار کو یہ بھی پتہ ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کے کس ٹیلر کے پاس کس نے نئی شیروانیوں کے آرڈر دیے تھے۔ نئے وزراء کی تقریب علوبرداری کا دن اور وقت بھی طے تھا، اور دونوں بار میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا۔ تو ناظرین، ایک کابینہ میں کل ملا کے توسیع جو ہے یہ 3 بار مؤخر کی گئی۔ یہ کس نے رکوائی؟ آخر حنیف عباسی جیسے 1.5 درجن سے زیادہ جو وزارت کے امیدواروں کے ارمانوں کا خون کس وجہ سے کیا گیا؟ کیوں یہ بار بار مؤخر کی جا رہی ہیں؟ سنتے جائیں ناظرین۔ ایک اور نقطہ ملا لیں، اچانک اپوزیشن کی تمام جماعتیں کیسے اکٹھی ہو گئیں؟
اور یک زبان ہو کر سب نئے انتخابات کا مطالبہ کیوں کرنے لگی؟ ان جماعتوں پہ غور کریں تو ان میں کچھ ایسی بھی ہیں جو عام طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب سمجھی جاتی ہیں۔ کیا یہ سب کچھ یوں ہی ہو رہا ہے؟ ناظرین، یہ جو اپوزیشن جماعتوں کا جو اتحاد کل نظر آیا ہے، 2 روز قبل دیکھنے میں آیا ہے، ناظرین یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کا آج آپ نے جو لامحالہ نتیجہ نکلنا تھا وہ دیکھ لیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہینڈز اپ کر کے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ ناظرین یہ سب کچھ جو ہے یہ کسی بڑی اسکیم آف تھاٹ کا حصہ ہے۔ سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے میں کم از کم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ سیاسی منظرنامے پہ سب کچھ یوں ہی بلا وجہ ہو رہا ہے اور محض اتفاقیہ ہے۔ اچھا ناظرین، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ایسے مطلب قسمت کے دھنی ہیں کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کی لٹیاں ڈبو دیتے ہیں۔ انہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو انہوں نے انسانی حقوق کے حوالے سے ایسے ریکارڈ قائم کیے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ان کی مذمت کی جاتی رہے گی۔ انسانی حقوق کی ان پامالیوں کا تفصیلی ذکر عمران خان نے اپنے 349 صفحات پر مشتمل ڈوزیئر میں بھی کر دیا۔ محسن نقوی کو اس کے بعد پی سی بی کا چیئرمین بنایا گیا تو پاکستانی ٹیم کو ورلڈ کپ میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستانی ٹیم امریکہ جیسی بالکل نئی اور بیبی ٹیم سے بھی ہار گئی۔ محسن نقوی وزیر داخلہ بنے تو 26 نومبر کا خوفناک ہولناک واقعہ رونما ہو گیا جب نہتے عوام پر گولی چلا دی گئی۔ پھر محسن نقوی کو وزیر داخلہ ہوتے ہوئے وزیر خارجہ کے اختیارات سونپتے ہوئے امریکہ روانہ کیا گیا تو وہاں اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے نئی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ کوئی راہ و رسم نکال سکے تاکہ موجودہ رجیم کو ٹرمپ کے غیظ و غضب سے یا عتاب سے بچایا جا سکے۔ محسن نقوی صاحب کا یہ امریکی دورہ بھی سفارتی سطح پر انتہائی تباہ کن ثابت ہوا۔ پہلے تو محسن نقوی صاحب مبینہ طور پہ ایسی تقریب میں چلے گئے جو چین مخالف ایک تنظیم کرا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد محسن نقوی نے جتنے امریکی ارکان کانگریس سے ملاقاتیں کی انہوں نے پتہ نہیں ضد لگا کر ان کے نتائج جو نظر آئے ان کے نتائج حکومت کے لیے انتہائی خوفناک نکلے، کیونکہ محسن نقوی سے ملاقات کرنے والے بیشتر ارکان کانگریس نے اس ملاقات کے فوراً بعد ہی یعنی نقوی صاحب کو واپس اپنے ہوٹل تک بھی نہیں جانے دیا کہ عمران خان کی رہائی کی ٹویٹس کر دیں۔ رکن کانگریس جو ولسن نے تو محسن نقوی سے ملاقات کے بعد 3 حرفی ٹویٹ فری عمران خان اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ ہمارے وزیر داخلہ سے ملاقات کے بعد غالباً 1.5 ہفتے میں آج 5ویں بار انہوں نے پھر فری عمران خان کی ٹویٹ کر دی ہے۔ مگر ہمارے حکمرانوں کے لیے کل ایک اس سے بھی بری خبر سامنے آئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ محسن نقوی نے اپنے دورہ امریکہ کے دوران ڈیموکریٹ رکن کانگریس، ریپبلکن نہیں ہے، ڈیموکریٹ، اینٹی ٹرمپ، اور یہ خبر بھی سب سے پہلے میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کی تھی، یہ ہیں ایل گرین، ان کے ساتھ ملاقات کی تھی محسن نقوی صاحب نے، ٹھیک ہے، ایک پاکستانی نیاد بزنس مین کے گھر پہ، اور ایل گرین نے ناظرین ایک ایسا قدم اٹھایا کہ اس کے اثرات کی زد میں اب محسن نقوی صاحب بھی آ سکتے ہیں۔ ایل گرین نے کیا کیا؟ انہوں نے ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کی تحریک متعارف کروا دی ہے، ڈال دی ہے وہاں پہ۔ ایوان نمائندگان میں خطاب کرتے ہوئے ایل گرین نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ ٹرمپ کے مواخذے کے حوالے سے آرٹیکلز بھی پیش کریں گے، یعنی صدر ٹرمپ کا مواخذہ کیوں ضروری ہے یہ بتائیں گے۔ اور مواخذے کی اس تحریک کے بعد ایل گرین ایک دم امریکی میڈیا کی شہ سرخیوں میں آ گئے اور ان کے بارے میں میڈیا میں بہت لے دے ہو رہی ہے۔ اور یہ وہی ایل گرین ہے ناظرین جن کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ موجود پاکستانی جو ہے، ان کے پاکستانی سفارت خانے اور پاکستانی سفیر کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں ایل گرین کے۔ تو جب یہ وہاں پہ ابھی موجود تھے تو اسی وقت ہی
پاکستانیوں نے سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایل گرین کو ٹویٹس کرنے شروع کر دیے، مذمت کرنی شروع کر دی، ای میلز کرنے شروع کر دیے، ایس ایم ایس کرنے شروع کر دیے، واٹس ایپ کرنے شروع کر دیے کہ آپ اس ملاقات کو یا تو ابھی ختم کر دیں یا پھر اس ملاقات پہ معذرت کریں۔ تو ایل گرین نے معذرت تو نہیں کرنی تھی، اور اس کا نتیجہ آج ایک الٹے صورت میں نکل رہا ہے، جو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے یا نقوی صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کہ انہوں نے سرخ رومال دکھا دیا ہے ٹرمپ کو کہ ان کے خلاف مواخذے کی تحریک وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس دوران گزشتہ ہفتے موسیٰ نقوی کے ساتھ جو ملاقات کی ویڈیو بھی اتنے دن تک وائرل نہیں ہوئی تھی، اب وائرل ہو گئی ہے جب انہوں نے ٹرمپ کو للکارا مارا۔ اب دیکھیں موسیٰ نقوی صاحب کے کامیاب دورہ امریکہ کے اثرات کب تک پاکستان پہنچتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے حکمرانوں کو پہلے یہ پریشانی تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کوئی فون نہ آ جائے جس میں کچھ ایسے مطالبات کر دیے جائیں کہ جنہیں پورا کرنا مشکل ہو، اگر پورے نہ بھی کیے جائے تو نتائج برداشت کرنے کی ہمت نہ ہو۔ مگر اب حکمرانوں کو ایک نئی پریشانی نے گھیر لیا ہے کہ امریکہ سے کوئی پیغام کیوں نہیں آ رہا۔ پہلے حکومت نے سفارتی مشن بھیجے، مگر کسی کو ٹرمپ تو کیا اس کے آس پاس بھی کسی شخص تک رسائی نہیں مل سکی، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹرمپ کو مبارکباد کا پیغام بھی بھیجا، مگر اس پر بھی کسی نے ایکنالجمنٹ، یعنی ایک دو حرفی جواب ہوتا ہے، وہ بھی دینا مناسب نہیں سمجھا۔ حالانکہ یہ جواب جو ہے صدر نے خود نہیں دینا ہوتا، یہ کام جو ہے یہ وائٹ ہاؤس میں کام کرنے والے ایک نچلے درجے کے آفس کا ہوتا ہے، مگر وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اب ہمارے حکمران سکتے میں ہیں کہ اگر اسی طرح امریکہ نے کوئی جواب ہی نہ دیا، ٹرمپ نہ صحیح کسی انڈر سیکرٹری کی سطح کے عہدیدار نے بھی رابطہ نہ کیا، تو معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ کیونکہ اس ماہ پہلے جائزہ مشن پر آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آنے والا ہے، اور آئی ایم ایف تو کام ہی آبویسلی امریکی اشیرباد پہ کرتا ہے۔ اگر امریکہ نے ہماری حکومت کو منہ ہی نہ لگایا تو پھر آئی ایم ایف کی ڈیل بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، کیونکہ اس ڈیل میں طے کیے گئے اہداف کے حصول میں ابھی تک حکومت جو ہے وہ بری طرح ناکام رہی ہے۔ اچھا ناظرین، ہماری عدالتوں نے آج ایک بار پھر انصاف کا بول بالا کر دیا، مطلب فخر سے ہمارا سر اونچا کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کو رمضان شوگر ملز کیس سے باعزت بری کر دیا۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بہت بڑے ادارے کے مرحوم افسر نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے اس خاکسار کو ذاتی طور پر بتایا تھا کہ ان کے پورے کیریئر میں یہ سب سے زیادہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ یہ اس میں کوئی دنیا کا وکیل جو ہے وہ ان کو نہیں بچا سکتا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی حمایت میں ایک بھی دلیل نہیں پیش کر سکتا۔ خیر یہ تو حاسدین ہے، میں ان کی بات ہی نہیں کرتا۔ مطلب حاسدین اور مخالفین نے دونوں باپ بیٹے کے دامن پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی تھی، عدالت نے وہ سب دھبے آج دھو ڈالے۔ میاں محمد شہباز شریف اور ان کے ہونہار فرزند حمزہ شہباز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے آج ضرور شرمسار ہوئے ہوں گے۔ ناظرین، یہ وہ بیج ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حدیبیہ پیپر ملز کا فیصلہ دیتے ہوئے بویا تھا۔ آج ہماری عدالتوں پر ایک یہ تناور درخت کی شکل میں سایہ فگن ہے۔ جس طرح اس کیس میں گواہ اپنے بیانات سے منحرف ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ ان کا نام کسی نے بطور گواہ دیا تھا۔ اس کے بعد تو ہر چیز نکھر کر واضح ہو گئی نا کہ اس فیصلے کے بعد اب لوگ جو ہیں وہ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی دیانتداری کی اور ایمانداری کی قسمیں کھا سکتے ہیں۔ اس فیصلے پر نیب بھی مبارکباد کی مستحق ہے، جس نے فرد جرم عائد ہو جانے کے باوجود اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں ایمانداری۔ وہ شہباز شریف صاحب ایسے ہی نہیں پورے فخر اور دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں ایک دھیلے کی بھی کرپشن ثابت کر دو، کر کے دکھائیں نا۔ اتنے ایماندار حکمران اور ان کے بارے میں ایسے گندے گندے کیس۔ اس کیس کو ناظرین مزید آگے بڑھانے کی پھر نیب نے کوئی کوشش بیوقوفی نہیں کی۔ یہ سلجھی ہوئی نیب بھی پوری قوم کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔
رمضان شوگر ملز کیس میں قومی خزانے کو 21 کروڑ روپے نقصان پہنچانے کا الزام لگانے والے، جھوٹا الزام لگانے والے آج ضرور منہ چھپاتے پھر رہے ہوں گے، اور اس پر نون لیگ کے حامیوں کو بھی مبارکباد دی جانی چاہیے کہ ان کی قیادت جو ہے ایک بار پھر نیب کی کسوٹی پر بالکل فٹ پوری اتری ہے۔ ہم جیسے لوگ تو پہلے ہی شریف خاندان کی بے مثال دیانت اور کرپشن سے نفرت پر اندھا یقین رکھتے ہیں، اسی لیے تو پوری قوم کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ انصاف کی بالادستی پر مبارک مبارک مبارک۔ ناظرین، یہ عجیب ہم پہ دن گزر رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ناظرین نظام میں شفافیت جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ یقین کریں، میں اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میں کس شفافیت کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک پبلک سوئمنگ پول کا قصہ سن لیں کہ جس کا مینیجر خود نہا نہیں رہا ہوتا اور کاسٹیوم پہن کر پول کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے۔ ایک بندہ وجہ پوچھتا ہے تو مینیجر کہتا ہے کہ جناب میں نے کچھ عرصے سے پول کے اخراجات چیک کرنے کے لیے پانی ناپنا شروع کر دیا۔ ہم ہر ہفتے پول میں 30,000 لیٹر پانی بھرتے ہیں، لیکن ہفتے کے اختتام پر جب پانی ناپتے ہیں تو بجائے اس میں کمی ہونے کے یہ 32,000 لیٹر نکلتا ہے۔ جب سے پتہ چلا ہے ہمیں کہ یہ 2,000 لیٹر کا اضافہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا نہانے کو جی نہیں چاہتا۔ تو ناظرین، آپ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ نظام میں شفافیت بھی اسی طرح ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ ناپنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس نظام سے بھی آپ کا ایمان اٹھ جائے گا۔ اچھا ناظرین، ایکس یعنی ٹویٹر پر ان دنوں کچھ لوگوں کے درمیان لفظی محاذ جو ہے وہ گرم ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے پر لفظی وار کیے جاتے ہیں، اور ناظرین میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور یہ جس وقت پہ ہو رہا ہے یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ اس لڑائی کا سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ اس لڑائی نے اصل مسائل سے توجہ ہٹا رکھی ہے۔ یہ لڑائی تو بظاہر دو لوگوں کے درمیان ہے، مگر اس میں پورا ملک ہی اب کود پڑا ہے، جس نے سوشل میڈیا پہ ایک تماشا لگا رکھا ہے، اور اس لڑائی پر ٹاؤٹ صحافی اور سرکاری بھونپو جو ہیں وہ بہت خوش نحال نظر آ رہے ہیں۔ میں نے اس معاملے میں ناظرین صرف اتنا عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندو، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ایک جگہ بیٹھ کے اسے حل کر لو، یوں اسے ایکس پر تماشا نہ لگاؤ۔ ہر محاذ پر ناظرین پسپا ہوتی ہوئی حکومت کو تو ٹھٹھا اڑانے کا موقع نہ دو۔ ناظرین میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ حکومت دو محاذوں کے سوا کسی جگہ کامیاب نہیں ہوئی آج تک۔ اس حکومت کو ایک محاذ پر مکمل کامیابی ملی، وہ کون سا ہے کہ اس نے آج تک وکلاء کی تحریک نہیں چلنے دی۔ اس میں حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے وکلاء میں اس قدر اختلافات پیدا کر دیے ہیں کہ وکلاء جو ہے وہ وکلاء تحریک چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور حکمرانوں اور ان کے ایجنٹوں نے کمال مہارت سے وکلاء میں پھوٹ ڈلوائی ہے، جس کا نتیجہ ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ حکومت نے عدلیہ کا محاذ جو ہے وہ بظاہر مکمل طور پہ فتح کر لیا ہے۔ دوسرا معاملہ جس پر حکومت کو مکمل تو نہیں لیکن جزوی کامیابی ملی ہے، وہ یہ کہ تحریک انصاف کے اندر پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتی رہی، جس میں کم از کم حکومت کو 25% کامیابی ضرور ملی ہے۔ جب بھی کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے تحریک انصاف کی اندرونی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ تازہ لفظی لڑائی بھی مجھے کچھ ایسی لگتی ہے جس میں ہمارے دوست انجانے یا انجانے میں مطلب استعمال ہو رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے۔ خدا را اس لڑائی کو میری درخواست ہے کہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں، اور جتنے بھی اس ملک میں رول آف لاء کے حامی ہیں، جن کے دل دھڑکتے ہیں ایک صاف ستھرے اجلے پاکستان کے لیے، وہ کسی طور بھی میرا خیال ہے کہ اس لڑائی کا حصہ نہ بنیں اور اس سے دور رہیں۔ اچھا ناظرین، کہتے ہیں کہ ملک گرفت سے نہیں آئین پر عمل درآمد سے چلتے ہیں، طاقت سے نہیں بلکہ آئین پر عمل درآمد سے چلتے ہیں، مگر یہاں تو ہر کام ڈنڈے سے نکالنے کا اصول رائج ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے 8 فروری کے احتجاج سے پہلے ہی پنجاب حکومت نے پھر کارکنوں کے خلاف، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔
شہر شہر سے یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے گھروں پہ ریڈز ہو رہی ہیں, چھاپے مارے جا رہے ہیں. اور اس بار تو نون لیگی قیادت کچھ زیادہ ہی گھبراہٹ کا شکار ہے. ہر تھانے کے لیے سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں, اور خوف یہی ہے کہ 26 نومبر کو گولی چلنے کے واقعے کے بعد بھی احتجاج کا ماحول بن گیا تو اس سے جہاں تحریک انصاف کے کارکنوں کا جوش و خروش بڑھے گا, وہیں بڑے احتجاجی مظاہرے دیکھ کر پولیس اہلکاروں کا مرائل تباہ ہو کے رہ جائے گا. حکمرانوں کے دلوں میں ایک کے بعد ایک وسوسہ آ رہا ہے, اور حکومت ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈنڈا چلا کر ڈھونڈ رہی ہے. 3 سال سے تو ناظرین ڈنڈا چلانے سے کچھ نہیں ملا, ایک بار پھر چلا کے دیکھ لیں. اور ناظرین آخر میں پروین شاکر صاحبہ کا ایک شعر سن لیں. کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے, کچھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا چاہیے, پانی کو اب تو سر سے گزر جانا چاہیے, پانی کو اب تو سر سے گزر جانا چاہیے. نشتر بدست شہر سے چارہ گری کی لو, نشتر بدست شہر سے چارہ گری کی لو, اے زخم بے کسی تجھے بھر جانا چاہیے, اے زخم بے کسی تجھے بھر جانا چاہیے. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.